السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کو شروع کیا تھا اور اس کی ابتدائی 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو اگلا سبق ہم اپنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی 4 آیت کو آپ دیکھیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے، بما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو کچھ نازل ہوا من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وبالآخرۃ اور آخرت کو ہم وہ لوگ یوقنون یقینی طور پر جانتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے کہ یؤمنون بما انزلہ، کہ جو وہ ایمان لاتے اس چیز پر انزلہ الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا گیا، تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر بھی ایمان ہے ان کا اور ان کتابوں پر بھی، جو ایسے آگے فرمایا جا رہا ہے وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور انبیاء کرام آئے، تو ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی۔ ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا، ان چیزوں پر عمل کرنا دوسری بات ہے۔ جتنی کتابیں اللہ نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائی، ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ جس طرح اللہ نے نازل فرمائی تھی وہ سب صحیح ہیں، خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیلی کی اور تحریف اور رد و بدل کیا وہ غلط ہے۔ ان میں تبدیلی لوگوں نے اس لیے کر لی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ وہ اپنے ایک مخصوص وقت کے لیے تھے، ان کے احکامات جو تھے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھے۔ لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اس کے حروف میں رد و بدل تو دور کی بات، اس کے زبر زیر میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں کر سکتا، اور عمل بھی اسی قرآن پاک پر ہوگا۔ اس آیت میں متقین کی باقی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے پچھلی آیت میں متقین کی صفات بتائی تھی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، تو اس آیت میں بھی ان کی باقی صفات کا ذکر کیا گیا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں مومنین متقین 2 طرح کے حضرات تھے۔ ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلے طبقہ کا ذکر تھا اور اس آیت میں دوسرے طبقہ کا ذکر ہے۔ اس لیے اس آیت میں قرآن پاک پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانے کی تصریح فرمائی گئی، بلکہ وہ لوگ تو دوہرے ثواب کے مستحق ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتابیں نازل کی تو اس پر بھی ایمان لاتے تھے اللہ کے حکم سے، اور پھر جب قرآن پاک آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پھر قرآن پاک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو مطلب انہوں نے دوہرا ظاہرہ وہ عمل کیا، تو پھر ان کے لیے دوہرے ثواب کے مستحق ہیں کہ ایک تو وہ پچھلی کتاب پر ایمان لائے اور اس پر عمل کیا، دوسرا قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لائے۔ آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی ان پچھلی کتابوں پر اسی طرح ایمان لائے، مگر آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق تو تھا، اور اس کے احکامات اسی زمانے کے لیے تھے، مگر جب قرآن نازل ہو گیا تو قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئی، تو اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔ تو اس سے ہمیں ختم نبوت کی واضح دلیل بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی آخری وحی ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا کہ یہ جیسے اس آیت میں فرمایا گیا، تو اگر اس کے بعد بھی کوئی کتاب یا کوئی وحی ہوتی تو جس طرح پچھلی کتابوں کے بارے میں فرمایا گیا تو پھر آنے والے کا بھی لازمی ذکر کیا جاتا اور اس کتاب پر وحی پر ایمان لانا ضرور قرار دیا جاتا۔ اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی کے بارے میں بھی اسی طرح حکم دیا جاتا جس طرح پچھلی کتابوں کے بارے میں حکم دیا گیا، مگر قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر
کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا، بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا قطعاً کوئی ذکر نہیں۔ صرف اس میں ہی نہیں بلکہ یہ مضمون، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یہ قرآن پاک آخری کتاب الہی ہے، یہ مضمون اول سے آخر تک 40-50 آیتوں میں آیا ہے۔ کسی آیت میں بھی اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر متقین کی صفات میں ایمان بالآخرہ کا ذکر فرمایا، جیسے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد دار آخرت ہے، جس کو قرآن میں دارالقرار کا نام بھی دیا گیا، اور صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی ظاہری اور باطنی حالت، جلوت و خلوت، تنہا ہو یا محفل میں ہو، تو اس کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازے ہوں یا رات کی تاریکی ہو، پھر بھی کوئی مجھے دیکھنے والا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یہ دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع کوئی ذریعہ اختیار کرتا ہے، وہ 1000 بار بھی آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہر شریعت میں اس کو مومن کہا بھی جاتا ہے، لیکن قرآن جس ایمان کا ذکر کرتا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہے۔ پھر جو لوگ قرآن کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ان کی کامیابی کا انعام بھی دیا گیا ہے۔ جیسے اگلی آیت جو یہ آ رہی ہے، آیت نمبر 5، اولئک علی ہدی، کہ وہی لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں یا وہی لوگ ہیں، ھم المفلحون، جو فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اس میں جو فلاح یعنی کامیابی کو، مراد کو پہنچنے والے ہیں کون لوگ؟ وہی لوگ جن کا ذکر پچھلی آیتوں میں کیا گیا کہ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو اس آیت میں انہی لوگوں کی کامیابی کے بارے میں فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 کو دیکھیں، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس میں یہ ہے، اس میں جو فرمایا کہ وہ یہ کہ ہدایت، یہ آیت ان کافروں کے متعلق ہے، یہ آیت ان کافروں کے متعلق ہے جن کی نسبت خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اس سے عام کافر مراد نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس سے مراد عام کافر نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کافروں کا ذکر فرمایا گیا جو اپنے کفر و انکار میں ضد اور دشمنی تک پہنچ گئے، اور اسی ضد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سنت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو ایک سزا اسی جہان میں فوراً دی جاتی ہے، کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں آنکھوں کو حق کو صدق کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے، ان کا حال اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ گویا نہ ان کو سمجھنے کی عقل ہے، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور نہ ہی سننے کے لیے کان ہیں ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم کو۔ پھر اس کے بعد جو یہ جو انذرتہم کا لفظ ہے، لفظ انذار ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جبکہ ابشار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو۔ انذار کا ترجمہ اردو میں ڈرانے سے کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ یہ ایک ایسا ڈرانا ہے جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو ہم آگ اور درندوں سے ڈراتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی خصوصیات سے نذیر کا لقب دیا گیا ہے کہ وہ شفقت سے آئندہ آنے والے مصائب سے اپنے بندوں کو، اپنے یہ لوگوں کو جن کی طرف ان کو بھیجا گیا ہدایت کے لیے، ان لوگوں کو وہ ڈراتے ہیں۔ اس لفظ کو اختیار کرنے میں ہدایت ہے کہ مصلحہ کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیر خواہی کے ساتھ ہمدردی سے گفتگو کرے۔ محض ایک کلمہ پہنچا دینا ہی اس کا مقصد نہیں ہوتا کسی بھی رسول کا، کہ صرف ایک کلمہ پہنچا دیا یہی اس کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کو آنے والے جو گناہ کے سبب آنے والے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ دردناک عذاب ہے، تو اس کے بارے میں بھی مطلع کرنا اس کا فرض ہوتا ہے رسول کا۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا کہ یہ ضدی کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر و انکار پر جمے ہوئے ہیں، وہ اپنے تکبر کی وجہ سے کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کرنا یا نہ کرنا دونوں ان کے حق میں برابر ہیں۔
پھر اگلی آیت ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، جو سوچنے سمجھنے کے جتنے بھی راستے تھے وہ سب بند ہیں ان کے لیے، اس لیے ان سے اصلاح کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی ہی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کر لیتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ ایسے حال کے متعلق بزرگوں کا ارشاد ہے کہ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جبکہ نیکی کے بارے میں فرمایا گیا کہ نیکی کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس طرح سفید کپڑوں پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے۔ پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے، اور اب اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو سمجھ سکتا ہے، نہ کسی بری چیز کو برا، غرض نیکی بدی کا امتیاز جو ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، وہ اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں ران کے لفظ سے آیا ہے۔ ترمذی میں ایک صحیح حدیث کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو پھر اس کا دل سیاہ ہی رہتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم باقی سورۃ بقرہ کی جو آیتیں ہیں ہم ان کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہم نے سنا ہے، جو پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی کمی بیشی ہو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔